بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چند لمحے پہلے میں نے بازار میں 3-4 ایسے افراد کو بھی دیکھا تھا جن کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی گن تھی، لیکن اب وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ میں نے سر پیچھے کیا اور مشینی سے انداز میں اپنے چہرے پر بھی اپنی اجرک کا ڈاٹا باندھ لیا۔ کلاشنکوف کندھے سے اتار کر ہاتھوں میں تھام لی۔ میں ایک گھٹنے کے بل کھڑا ہو چکا تھا اور میری کلاشنکوف کی نال اس دراڑ نما گلی سے باہر جھانک رہی تھی، مگر کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کی جیپ عین بینک کے سامنے آن رکی، تب بوڑھا گن مین ہڑبڑا کر اٹھا، ورنہ شاید اس کا خیال تھا کہ جیپ میں آنے والوں کا ہدف کوئی اور ہے، یا پھر شاید وہ ویسے ہی دہشت پھیلانے آئے ہیں، فائرنگ کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اس نے جلدی سے اپنی پرانی سی شاٹ گن سنبھالی، لیکن دوسرے ہی لمحے گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری اور وہ بیچارہ سیڑھیوں سے نیچے لڑک گیا۔ 4 ڈاکو جیپ سے کود کر نیچے آ گئے۔ 5واں سٹیئرنگ سنبھالے بیٹھا رہا، جیپ سٹارٹ ہی رہی۔ ایک ڈاکو نے حقارت سے بوڑھے گن مین کی لاش کو ٹھوکر سے ایک طرف کیا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ اپنی راہ میں حائل ہونے والے کسی بھی شخص کو گولیوں سے چھلنی کرنے میں انہیں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ میں نے ایک لمحے انتظار کیا کہ وہ چاروں سیڑھیاں چڑھ چکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی جیپ کے عقب میں پناہ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ میں مورچہ بندی اور زیادہ دیر کی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ذات کو پوشیدہ ہی رکھنا تھا۔ مجھے تو چند لمحوں کے اندر اندر اپنا کام دکھا کر غائب ہو جانا تھا۔ ایک ڈاکو نے زوردار ٹھوکر مار کر بینک کا دروازہ کھولا اور دوسرا بازار کی طرف رخ کرتے ہوئے کلاشنکوف تان کر کھڑا ہی ہونے لگا تھا کہ میں نے پہلا برسٹ مارا۔ دروازے کو ٹھوکر مارنے والے ڈاکو کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا۔ رائفل تان کر باروب انداز میں کھڑے ہوئے ڈاکو کی حسرتیں بھی دل ہی میں رہ گئیں۔ ایک تو ہوا میں اچھلا اور سر کے بل سڑک پر آیا، دوسرا اپنا سینہ تھامے اس انداز میں سیڑھیوں سے لڑکا جس انداز میں بوڑھا گن مین لڑکا تھا۔ مجھے بوڑھے گن مین کی بے وجہ موت کا افسوس تھا۔ اگر میں نے ایک لمحے بھی انتظار نہ کیا ہوتا اور ڈاکوؤں کی جیپ رکتے ہی فائرنگ شروع کر دی ہوتی تو شاید وہ مرنے سے بچ جاتا، لیکن اس صورت میں بھی اس کے فائرنگ کی زد میں آنے کا امکان بہرحال موجود تھا۔ تیسرا ڈاکو کچھ پھرتیلا تھا۔ اس نے تیزی سے گھومتے ہوئے کچھ جھک کر اندھا دھند جوابی فائرنگ شروع کی، لیکن اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ گولیاں کس طرف سے آئی تھیں۔ اس نے ایک اونچے مکان کی کھلی کھڑکی پر برسٹ مارا تھا۔ اسے یقیناً ادھر سے فائرنگ کا شبہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صحیح طور پر کچھ سمجھ سکتا، میری کلاشنکوف کی گولیوں نے اس کا لہو بھی چاٹ لیا۔ اسی دوران ڈرائیور نے سٹیئرنگ وہیل چھوڑ کر اپنے قریب سے ہی ایک کلاشنکوف اٹھائی۔ اسے غالباً اندازہ ہو چکا تھا کہ گولیاں کہاں سے آئی تھیں، لیکن اس کے اپنے سامنے ونڈ اسکرین تھی۔ اسے بچاتے ہوئے فائر کرنے کی غرض سے اسے کھڑا ہونا پڑا، اور کھڑا ہونا اسے بہت مہنگا پڑا۔ اس کی کھوپڑی اور چہرے میں یقیناً کئی سوراخ ہوئے ہوں گے۔ اگر اس کے سر اور چہرے پر ڈاٹا نہ ہوتا تو شاید اس کی کھوپڑی کا بیشتر حصہ غائب ہی ہو جاتا۔ وہ پہلے سیٹ پر اور پھر اس سے نیچے لڑک گیا۔ یہ سب کچھ بالکل اسی طرح ہوا تھا جیسے کوئی انتہائی مختصر دورانیے کی ایکشن فلم بڑے زور و شور اور گان گرج سے شروع ہوئی ہو، لیکن اس کا انجام ٹھوس ہو کر رہ گیا ہو۔ سب کچھ جیسے پلک جھپکتے میں ختم ہو کر رہ گیا تھا، اور بازار میں ایک لمحے کے لیے موت کا سا سکوت پھیل گیا تھا۔ 5ویں ڈاٹا پوش نے لپک کر بینک میں گھسنے کی کوشش کی۔ کسی غیر متوقع صورتحال میں کوئی اچھی حکمت عملی اختیار کرنے کے معاملے میں وہ لوگ زیادہ ہوشیار معلوم نہیں ہوتے تھے۔ میرا اپنا اندازہ اور تجربہ یہی تھا کہ اس قسم کے ڈاکوؤں کی دہشت زیادہ ہوتی ہے اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عام لوگوں کا دہشت زدہ ہونا بھی بجا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ سامنے آنے والے کسی بھی شخص کو بلا ضرورت بھی چھلنی کر دیتے ہیں۔ میں نے اسے بھی بینک میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دروازے کے سامنے ہی ڈھیر ہو گیا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے بینک کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ ایک اور ڈاٹا پوش اپنی دانست میں محتاط انداز میں باہر جھانک رہا تھا۔ اس کی کلاشنکوف کی نال متلاشی انداز میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔
میں نے کسی ڈاکو کو اندر جانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ آخر وہ بدبخت چھٹا ڈاکو اندر سے کیسے جھانک رہا تھا۔ مجھے امکان یہی نظر آیا کہ جب جیپ بازار میں داخل ہوئی ہوگی تو اس کے ساتھیوں نے اسے بازار کے سرے پر ہی اتار دیا ہوگا۔ اس کی ڈیوٹی بینک کا عقبی دروازہ سنبھالنے کی ہوگی، لیکن وہ خلاف توقع فائرنگ کی آواز سن کر ادھر آ گیا تھا۔ بینک میں یقیناً کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ اب وہ احمق دروازہ کھولے باہر جھانک رہا تھا، لیکن احمق ہونے کے باوجود وہ یقیناً بے حد خوش قسمت تھا، کیونکہ جب میں نے اسے ملک عدم کے راستے پر روانہ کرنے کے لیے ٹریگر دبایا تو معلوم ہوا کہ میری کلاشنکوف کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ اس ڈاکو نے کوئی فائر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے اس لمحاتی سکوت کو غنیمت جانا۔ اسی طرح جھکے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر جیپ میں گھسا اور اسٹیئرنگ وہیل سنبھال کر تیزی سے اور مشاقی سے جیپ وہاں سے نکال لے گیا۔ اپنے ساتھیوں کی کلاشنکوفیں وہ بینک کے سامنے ہی پڑی چھوڑ گیا تھا۔ میرے کلاشنکوف ری لوڈ کرنے تک وہ جان بچا کر نکل چکا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش قسمت تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے مجھے اس دراڑ نما گلی میں دیکھا تھا یا نہیں۔ بینک سے اور کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ عملے کے لوگ اندر بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ میں نے کلاشن کو کندھے پر لٹکائی، چہرے سے ڈاٹا ہٹا کر اجرک کندھوں پر ڈالی اور بازار میں نکل کر دیوار سے لگ کر یوں کھسکتا ہوا آگے بڑھا جیسے میں بھی اس ساری کارروائی سے خوفزدہ ہو جانے والا ایک عام سا آدمی تھا۔ کچھ آگے جانا میری مجبوری تھی کیونکہ میرا گھوڑا ادھر بندھا ہوا تھا۔ بچے کھچے لوگوں میں سے زیادہ تر ادھر ادھر کھسک رہے تھے۔ چاند ایک ہمت کر کے اب جائے واردات کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ زیادہ تر لوگ لاشوں کی طرف یا پھر اس طرف دیکھ رہے تھے جدھر جیپ دھول اڑاتی ہوئی غائب ہوئی تھی۔ کھمبے کے قریب پہنچ کر میں نے اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو کر گھوم کر دوسری گلی کے راستے گاؤں سے واپس روانہ ہو گیا۔ اس گلی میں چند عورتیں دروازے ذرا سے کھول کر صورتحال جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے بھی ایک خوفزدہ شخص ہی سمجھا ہوگا، وہ جو جلد از جلد اس ہنگامے سے دور نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کم از کم اداکاری تو ایسی ہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آندھی اور طوفان کی طرح گھوڑا دوڑاتے ہوئے میں ایک بار پھر فارم پر پہنچا اور عقبی دروازے سے فارم میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے کو استبل میں باندھ کر میں نے کلاشنکوف وغیرہ کمرے میں رکھی، کپڑے تبدیل کیے، پھر ایک اور گھوڑا ہارس فارم سے نکال کر میدان کی طرف چل پڑا۔ اس گھوڑے کو میں ان دنوں سدھا رہا تھا۔ میدان میں پہنچ کر میں نے حقیقتاً گرد و پیش سے اپنا دھیان بالکل ہٹا لیا اور یوں گھوڑے کو سدھانے میں مصروف ہو گیا جیسے دنیا کا سب سے ضروری کام یہی تھا اور میں گھنٹوں سے اسی کام میں مصروف تھا۔ سہ پہر تک میں اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ سہ پہر کے قریب عبدل نہ جانے کہاں سے دوڑا میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ جوش و خروش سے تمتما رہا تھا۔ شاید اسے برسوں میں پہلی بار کسی کو سنانے کے لیے کوئی سنسنی خیز خبر میسر آئی تھی۔ اس کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ قریب آ کر وہ بولا، معاف کرنا خان صاحب، آج تو میں نے آپ کے لیے دوپہر کا کھانا ہی نہیں پکایا۔ دراصل میں بازار گیا ہوا تھا اور وہاں جا کر ایسا پھنسا کہ اب واپس آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، مجھے کھانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی۔ صبح کی بچی کھچی کچھ چیزیں کھا لی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تمہاری تو پگڑی گری جا رہی ہے۔ وہ سائیں میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کھسیانہ ہو کر جلدی سے پگڑی درست کی، پھر قدرے سنبھل کر بولا، آپ نے کچھ سنا سائیں؟ نہیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ بہت خاص ہے سائیں، وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولا۔ تو پھر مجھے کہاں سے معلوم ہوگی؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے ابھی یہاں کی خاص باتیں کون بتاتا ہے؟ میں ابھی یہاں نیا ہوں اور پھر میں کوئی اہم آدمی بھی نہیں ہوں۔ نہیں جی، اہم تو آپ ضرور ہیں، عبدل نے گویا تسلی دی کہ مجھے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمت بندانے والے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے وہ بولا، رئیسانی جی نے سب کو خاص طور پر حکم دیا تھا کہ آپ کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں، اس لیے ہماری نظر میں تو آپ خاص آدمی ہوئے۔
ہوئے۔ خیر تم وہ بات بتاؤ جو بتانے لگے تھے، میں نے کہا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، سائیں وہ بات یہ تھی کہ آج ہمارے گاؤں کے بینک پر ڈاکہ پڑنے لگا تھا۔ بڑے خطرناک قسم کے 5 ڈاکو آئے تھے اور آج رئیسانی جی کی فصلوں کا بہت روپیہ بینک میں تھا۔ وہ تو آج یقیناً ساری رقم لوٹ کر لے جاتے، لیکن پتہ نہیں کون شخص رحمت کا فرشتہ بن کر آ گیا۔ اس نے 5 ڈاکوؤں کو گولی مار دی، چھٹا جیپ لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، میں نے دل ہی دل میں اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے بظاہر حیرت سے کہا، کون تھا وہ نیک دل اور بہادر آدمی؟ یہی تو کمال ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، عبدل پرجوش لہجے میں بولا۔ صرف ایک بڑھیا نے اس کی جھلک دیکھی تھی جو اپنے چوبارے کی کھڑکی میں کھڑی تھی، مگر اس کی نظر زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ بھی ڈاکوؤں کی طرح ہی ڈاٹا باندھے ہوئے تھا اور ایک تنگ سی گندی گلی سے گولیاں چلاتا نظر آیا تھا۔ بڑھیا فائرنگ سے ڈر کر اندر جا کر چھپ گئی تھی۔ سکون ہونے پر وہ دوبارہ کھڑکی میں آئی تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ پھر عبدل نے خیال ظاہر کیا ممکن ہے وہ بھی ڈاکوؤں ہی کا ساتھی رہا ہو، لیکن کسی بات پر آخری وقت میں ڈاکوؤں سے اس کی بگڑ گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو اور اس نے اپنے ساتھیوں پر ہی فائر کھول دیا ہو۔ وہ خاصا خطرناک خیال ظاہر کر رہا تھا۔ معلوم نہیں کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ ڈاکوؤں کا ساتھی بھی ہو سکتا تھا؟ میں نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ یہ تو میں خود سوچ رہا ہوں سائیں، وہ ذرا فخریہ سے انداز میں بولا۔ کوئی اور ایسی دلیری دکھاتا تو اسے پوشیدہ رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو رئیسانی جی سے انعام حاصل کرتا۔ دیکھو عبدل، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تم زیادہ سوچ بچار نہ کیا کرو، ننھا سا دماغ ہے تمہارا، خواہ مخواہ اتنا سوچنے میں خرچ ہو جائے گا۔ دیکھے خان صاحب، میں ادھر ادھر کسی سے فالتو بات کرتا نہیں ہوں، لیکن انسان کو سوچ بچار تو کرنی چاہیے نا، وہ مداح سے لہجے میں بولا۔ اچھا خیر، میں نے اس کا کندھا تھپکا، یہ بتاؤ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں صاحب، بس 5-10 سیکنڈ میں ہی سب کچھ ہو گیا۔ وہ ابھی تک ہیجان زدہ لہجے میں ہی بات کر رہا تھا۔ سائیں، اللہ نے بڑا کرم کیا کہ بینک لٹنے سے بچ گیا۔ بڑی افواہیں پھیل گئی تھیں، سارا گاؤں ادھر جمع ہو گیا تھا۔ راب نواز اور اس کے دوسرے کئی آدمی ادھر ہی تھے، وہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کے جو 6 آدمی تھانے میں ہوتے ہیں، ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر حاصلہ آباد سے بھی کچھ پولیس آ گئی تھی، ڈاکوؤں کی لاشیں بھی وہی لے گئے ہیں۔ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس گروہ کے ڈاکو ہیں اور کس علاقے سے آئے تھے۔ ابھی تو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں جس نے انہیں جہنم رسید کیا ہے۔ چلو خیر، اچھی بات یہ ہے کہ بینک لٹنے سے بچ گیا، میں نے کہا۔ ہاں سائیں، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ رئیسانی جی سنے گی تو بہت خوش ہوں گی، بینک میں زیادہ روپیہ پیسہ ہمیشہ انہی کا ہوتا ہے، لیکن شاید وہ فکر مند بھی ہوں گی کیونکہ اس سے پہلے کبھی ڈاکوؤں نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہاں آج تک اس قسم کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ڈاکو تو کب سے اس ہیرا سی عورت کے گرد سازشوں کے جال بن رہے تھے، مگر اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ کسی روز اچانک ہی اس کا یہ گوشہ عافیت شعلوں میں گر گیا تو شاید اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ تاہم عبدل سے میں نے کچھ نہیں کہا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے واپس فارم ہاؤس میں لے آیا۔ میں جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ اب مجھے خواہ مخواہ وہاں اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں صرف یہی جاننا چاہتا تھا کہ میرے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا۔ دوسرے روز صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے عبدل سے کہا، میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں، شاید شام تک واپسی ہو۔ شیر محمد آئے تو اس سے کہنا اکیلا ہی کام کرتا رہے، جس گھوڑے کو میں سدھا رہا تھا اسے ہی سدھانے کی کوشش کرے۔ شیر محمد تو شاید آج نہ آئے، عبدل تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا۔ کیوں، خیریت؟ سچی بات یہ ہے سائیں کہ اسے گھوڑے سدھانے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، وہ تو بس ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اس کے خیال میں یہ بالکل بیکار اور جاہل آدمیوں کا کام ہے، یعنی ہم اس کی نظر میں بیکار اور جاہل آدمی ہو گئے۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے واقعی اس بات پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ میں لطف اندوز ہوا تھا۔ عبدل بدستور تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا، سائیں وہ تو خود بہت بڑا جاہل ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں تو اس کچھ نہیں کہہ سکتا۔
جو کچھ وہ کہتا ہے چپ کر کے سن لیتا ہوں۔ بہرحال اس کا اب اس کام سے بالکل دل اکھڑ چکا ہے، اسی لیے وہ بہانے سے غوطے مارنے لگا ہے۔ آج کل وہ کمدار رب نواز صاحب کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کے ذمے کوئی اور کام لگا دیا جائے۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ میرا سامنا کامدار صاحب سے ہوا تو میں بھی شیر محمد کی سفارش کر دوں گا، اس پڑھے لکھے انگریز کے ذمے واقعی کوئی اور ہی کام لگا دیں۔ یہ کام تو میں اکیلا ہی کر لوں گا۔ جتنے گھوڑے اس وقت فارم میں موجود ہیں ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، لیکن اس وقت میرے پہلے کے کچھ کام رکے ہوئے ہیں، وہ نمٹ جائیں تو میں گھوڑوں کی طرف پوری توجہ دوں گا۔ جب میں اس کام میں پوری طرح لگوں گا تو گھوڑے مجھ سے پناہ مانگیں گے۔ ہاں سائیں، میرا خیال ہے کہ گھوڑوں کو اس بات کا اندازہ تو ہو چکا ہے۔ عبدل مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے سنجیدگی سے اس کی تائید کی۔ گھوڑا اچھا خاصا ذہین جانور ہے، بہت سی باتوں کا اندازہ کر لیتا ہے، اسی لیے تو گھوڑوں کو سدھانا میری نظر میں کوئی مشکل کام نہیں، البتہ گدھوں کو سدھانا بہت مشکل کام ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، عبدل مسکراتے ہوئے سر ہلا کر بولا اور صفائی کرنے فارم کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک سفری بیگ اٹھا کر بائیں کندھے پر اور کلاشنکوف دائیں کندھے پر لٹکائی، کمرے کو تالا لگایا اور عقبی راستے سے نکل کھڑا ہوا۔ بیگ میں سب سے اہم چیز اس رقم کا پیکٹ تھا جو گزشتہ روز خمیسو خان اپنے اڈے پر پہنچانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس میں سے کچھ رقم تو میں نے اپنے متوقع اور غیر متوقع اخراجات کے لیے رکھ لی تھی، لیکن بیشتر رقم اب بھی پیکٹ میں موجود تھی جو کسی حرمہ نصیب کے حالات بدلنے کے لیے کافی تھی۔ میں خاصا لمبا چکر کاٹ کر برساتی نالے پر پہنچا اور اس کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ میں حاصلہ آباد سے آنے والی بس پکڑنا چاہتا تھا، لیکن گاؤں کے اڈے سے اس بس میں سوار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بس یوں ہی معمولی سی احتیاط کے پیش نظر میں نہیں چاہتا تھا کہ مقامی لوگوں میں سے کوئی مجھے بس میں بیٹھ کر کہیں جاتے دیکھے۔ میں بس کو راستے ہی میں روک کر سوار ہونا چاہتا تھا۔ میں سمتوں کی مدد سے اپنے مطلوبہ مقام کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ذرائع آمد و رفت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لی تھیں۔ حاصلہ آباد سے آنے والی ایک بس مختلف قصبوں اور دیہاتوں کے قریب سے گزرتی ہوئی جامی نگر تک جاتی تھی۔ جامی نگر اس کا آخری سٹاپ تھا۔ خاصا طویل سفر تھا، اس لیے میں گھوڑے پر نہیں جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آج ہی اپنے ٹھکانے پر واپس بھی آ جاؤں۔ برساتی نالے میں خاصا پانی موجود تھا، پہاڑی علاقوں کی طرح۔ یہاں بھی کسی زمانے میں لوگوں نے کچھ ایسا انتظام کیا تھا کہ فاضل اور بیکار زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھود کر بارش کے پانی کو محفوظ کر لیتے تھے، پھر اسے نالوں کے ذریعے ادھر ادھر پہنچاتے تھے۔ مگر اب یہ علاقہ نہری نظام سے منسلک ہو چکا تھا اور بجلی بھی آ چکی تھی، اس لیے کہیں کہیں ٹیوب ویل بھی لگ گئے تھے۔ چنانچہ یہ پرانا ضمنی نظام متروک ہو چکا تھا، لیکن ان گڑھوں اور نالوں میں اب بھی اکثر برساتی پانی جمع رہتا تھا اور ادھر ادھر آتے جاتے مویشیوں کے پینے کے کام آتا تھا۔ میں زرتاج کے بارے میں سوچتا ہوا نالے کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی دانست میں دل پھینک نہیں تھا۔ زندگی میں وہ کچھ دیکھ لیا تھا کہ دل تو مشکل سے ہی کسی پر آتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ مستقل طور پر تو میرا دل راہیلہ میں ہی اٹکا ہوا تھا، کیونکہ وہ میرا لڑکپن کا خواب تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہایت ہی غیر معمولی لڑکی نظر آ ہی جاتی تھی جو دل میں ایک بے عنوان سی خلش جگا دیتی تھی۔ زرتاج یقیناً ایک غیر معمولی لڑکی تھی، اس کا اندازہ مجھے اسی دن ہو گیا تھا جس دن میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ آج کے دور میں اس قسم کی لڑکیاں خوابوں ہی کی دنیا میں ملتی ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اپنے ذہن کو الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ کسی نشے کی طرح میرے حواس پر نہ چھا جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے خواب کیا تھے، آئیڈیلز کیا تھے، اس کا مرکز نظر، اس کی سوچوں کا محور کیا ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا، میں اندازہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میری سوچوں اور میرے حالات میں انتشار پہلے ہی کچھ کم نہیں تھا۔ میں اپنے ذہن کو مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر انسان کتنے خوابوں کے خارزاروں میں الجھ سکتا ہے اور کتنے خوابوں کی تعبیر پا سکتا تھا۔
میں ایک معمولی بے وقت اور بے حیثیت شخص کے طور پر اس سے ملا تھا اور چاہتا تھا کہ اسی طرح رخصت ہو جاؤں، میں بھی چند روز بعد اسے بھول جاؤں، وہ بھی میرے بارے میں کچھ نہ سوچے۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، کسی نہ کسی بہانے اس کا خیال ذہن میں گھسا چلا آتا تھا۔ ان لمحات میں دل میں ایک عجیب سا گداز پیدا ہو جاتا تھا جو مجھے ڈرا دیتا تھا۔ اس طرح کا گداز کوئی اچھی علامت نہیں ہوتا۔ ایسے لمحات میں میں اپنے آپ کو رحیلہ کے تصور میں الجھانے کی کوشش کرتا تھا، جسے میں زندگی اور موت کی ایک عجیب جنگ لڑتے چھوڑ آیا تھا، جس میں اسے صرف اپنے بارے میں ہی نہیں، اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں بھی فیصلے خود ہی کرنے تھے۔ وہ اس قسم کے معاملات میں صرف میری وجہ سے الجھی تھی، ورنہ وہ تو کراچی میں اپنی چھوٹی سی ملازمت میں محدود مگر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں رحیلہ کے بارے میں سوچتا تو زرتاج کا تصور ذہن میں ذرا مدھم پڑ جاتا، لیکن محو نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش جاری رکھتا، مگر کپڑے کو گرد لگ جائے تو وہ بھی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ یہ تو پھر بھی ایک نایاب سی لڑکی کا خیال تھا۔